बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लॉ का सेक्रेटरिक और सेक्रेटरी कोच हूँ। आज का टॉपिक देख के आप थोड़े से हैरान तो होंगे, कुछ तज्जुब तो हो रहा होगा कि ये कॉन्स्टिपेशन और सेक्स, इनका आपस में क्या रब्त है, क्या तालमेल है। यानी कि वो एक पेट की बीमारी है और ये सेक्स एक डिफरेंट बीमारी है, तो ये क्या इनमें आपस में कोई तल्लक है? तल्लक है तो कैसे बनाया जाएगा? भाई तल्लकात तो तल्लकात ही ना। हमारा जिस्म एक यूनिट है, यहाँ पर हर चीज एक दूसरे के साथ इकाइयाँ जो है वो जुड़ी होती हैं, सिस्टम के साथ राब्ते में होता है। तो जनाब तल्लकात होते हैं, अगर नहीं है तो फिर बना लिए जाते हैं। चले, ये तो बात ऐसे हम कह रहे थे कि कब्ज जो है ये एक बहुत ही आम मसला है, बल्कि जो पुराने यूनानी हुक्मा थे वो तो इसे तमाम बीमारियों की माँ कहते थे। ठीक है, तो ये कैसे और क्यों कहते थे, फिर इनका क्या ताल्लुक जो है, क्या सेक्स के साथ भी है? तो ये अब मेरा तजुर्बा है, जो आई मीन डेफिनेटली अब 27 ईयर्स हो गए हैं मुझे सेक्सुअल हेल्थ में डील करते हुए, और लोगों के मुख्तलिफ सिम्टम्स को देखते हैं। तो ये एक मेरे ऑब्जर्वेशन में चीज़ आई कि ये जो लोग पेशेंट होते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शंस के, उन लोगों में जो कब्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने फिर इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू कर दिया, और फाइनली वो जो सरबस्ता राज थे वो भी मुझ पर आश्कार हो गए। तो मैंने फिर एक पेपर जो है उस पर लिखा है। तो वो पेपर तो मैंने अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वहाँ भेजा है, तो अभी तो वहाँ पर पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि जो मैं मेरे ऑब्जर्वेशन में चीज़ आती है और उसको मैं अपने नाजरीन तक पहुँचा दूँ, क्योंकि ये मेरी सीक्रेट ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को अपने तमाम जो नए ख्यालात हैं उनसे आगाह रखूं। तो जब मैंने फिर ये देखा कि कब्ज़ का सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, तो एक चीज़ ये सामने आई कि वो जो पेशेंट्स होते हैं सुरतुल अंजाल के, उन लोगों में कब्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और फिर एक और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं विद अ मेडिकेशन सूरतुल इंजाल का, तो उससे मज़ीद कब्ज़ बढ़ जाती है। सो सूरतुल इंजाल का और कब्ज़ से आपस में कहीं ना कहीं गहरा संबंध है। तो वो मैं बताऊंगा कि उसकी मेरी क्या डिस्कवरी है, मेरी क्या फाइंडिंग है, ये तलक कहाँ से बन गया, ये इश्क मशूकियाँ कहाँ से शुरू हुई, आशिक कौन है और मशूक कौन है, इसका भी पता चलेगा। अच्छा, फिर इसके अलावा एक बहुत अहम बीमारी जो कि हमारे इंडो पाक में बहुत कॉमन है, बल्कि है ही इंडो पाक की बीमारी, जिसे हम कहते हैं धांत, कि जनाब कतरे निकल रहे हैं, मनी के कतरे निकल रहे हैं। अब वो लोग जब कब्ज़ वाले लोग होते हैं, वो उनके सिस्टम के अंदर जो सीमन है वो बड़ी जल्दी निकलने को करती है, यानी कि वो बाहर आने को करती है। जैसे लोगों के जज्बात होते हैं ना, गम और खुशी और हंसी एकदम उबल के बाहर आते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी इंडियंस की जो मनी है वो उछल उछल के बाहर निकलती है जल्दी। तो वो जो उनका सिस्टम जब फिल होता है सीमन के साथ, और फिर उनमें होल्डिंग पावर भी कम होती है, तो वो लोग जब कब्ज़ का शिकार होते हैं तो वो थोड़ा सा जोर लगाते हैं, तो उनको जो सीमन के या धांत के जो ड्रॉप्स हैं, सीमन और धांत में फ़र्क है, आपको शायद पता ही होगा कि वो डेफिनेटली धांत जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट इसकी होती कॉम्पोजिशन, ये ज़्यादा कूपर ग्लैंड से आ रही होती है या प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, तो उसमें सीमन के कुछ कंपोनेंट जो बड़े अहम हैं वो नहीं होते, तो वो ये बाहर आने को करते हैं। और जब लोग वो खतरा देखते हैं तो लोगों में
ایک دم الارم بولنا شروع ہوتے ہیں جیسے کوئی زلزلے کا اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، اور اس طرح ان میں بھگدڑ مچ جاتی ہے ان کے جذبات میں، اور اتنی خوف پڑ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس آج کی رات نکال دیں۔ تو وہ جو ان لوگوں میں جن میں قبض ہوتی ہے ان میں ڈراپس زیادہ آتے ہیں، اور جو جن کو ڈراپس زیادہ آتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ قبض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبض کا کوئی نہ کوئی پوشیدہ تعلق ہے، تو وہ کہاں سے ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو اس طرح قبض وغیرہ ہوتی ہے، جن لوگوں کو امپیکٹ وہ جو ہوتا ہے نا، قبض کیا ہے؟ قبض بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سالڈ جو فضلہ ہے وہ ان لوگوں کے انتڑی کے نچلی سائڈ پر سگموئڈ کولن ہوتی ہے، وہاں پر ہوتا ہے، اور اس سے آگے ریکٹم میں آتا ہے، تو وہ پروسٹیٹ کے اوپر ایک امپیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر ٹائٹلی بیٹھ جاتا ہے، تو وہ جو ان کا جو پروسٹیٹ ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک سٹرین پڑ جاتا ہے، اور وہ پھر اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتی ہیں، جیسے ان میں کچھ انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو پروسٹیٹ ہے اس کی انفلیمیشن، کیونکہ جو ریکٹم اور جو پروسٹیٹ ہے یہ بھی کچھ ساتھ ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو ریکٹم کی بیماری جو ہے وہ پروسٹیٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اور جو پروسٹیٹ کی بیماری ہے وہ ریکٹم کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں میں پھر پروسٹیٹ کے مسئلے زیادہ پائے جاتے ہیں، جن لوگوں میں قبض ہوتی ہے، تو وہ جو پروسٹیٹ ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک صورت انزال میں اس کا ایک کلیدی رول ہے، یعنی کہ انفلیمیشن جو ہوتی ہے پروسٹیٹ کی، یہ باعث ہوتی ہے، ایک وجہ بن جاتی ہے پری میچور ایجیکولیشن کی لوگوں میں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان تعلق کو آہستہ آہستہ جو گرے ہیں وہ ہم کھولتے جا رہے ہیں، اور ہمیں وہ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ جو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پروسٹیٹ اگر علاج ہو جائے یہ بھی اپنا ایک مسئلہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو پروسٹیٹ جو ہے وہ اگر انفلیمڈ ہو جائے، پروسٹیٹائٹس ہو جائے، یہ اپنے مسائل کر رہا ہوتا ہے، اور پروسٹیٹائٹس جو ہے اور یہ جو پیلوس ہے، جو آپ کو ایک میں نے ٹرم بتائی تھی کرونک پیلوک سنڈروم، CPPS، ٹھیک ہے، کرونک پیلوک پین سنڈروم، کہ یہ لوگوں کو ایک کولوں میں بٹوین 2 لیگس، اس کے پیچھے یہ جو ہوتا ہے آپ کی تھیلی، اس کے پیچھے کا ایریا اور لوور بیک میں وہ جو نا پین ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پروسٹیٹ کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو ہے CPPS کرونک پیلوک پین سنڈروم، اس کا بہت گہرا تعلق یہ دماغ سے بہت ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو سوچتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہم اپنے جذبات کو چھپا کے رکھتے ہیں، ٹائٹ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جب وہ کسی سٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے یہ جو مسلز ہوتے ہیں بٹوین 2 بٹیکس اور بٹوین 2 لیگس، ان کو ٹائٹ رکھتے ہیں، تو اس کو ٹائٹ رکھنے کی وجہ سے ان کے جو پیلوس میں ایک کنٹینیوسلی پین بھی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں میں وہ پروسٹیٹ ہے وہ بھی انفلیم ہو جاتا ہے، ان میں وہ بھی مسئلہ پڑ جاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ اس پروسٹیٹائٹس ہم کہتے ہیں ان کو، جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ملتا، کوئی وائرس نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، اسے کہتے ہیں نان پیتھوجینک پروسٹیٹائٹس، کہ پیتھوجن جراثیم کوئی نہیں ہے لیکن ہے کہ پروسٹیٹائٹس ہے، اس کے سمٹمز ہیں۔ اب ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جن لوگوں میں کرونک پروسٹیٹائٹس ہوتا ہے یا جسے CPPS ہوتا ہے، ان لوگوں میں قبض بہت عام پائی جاتی ہے، یعنی کہ ان لوگوں میں قبض جو ہے یہ CPPS کا ایک جزو لازم ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اٹوٹ ٹنگ ہے،
تو یہ اٹوٹ انگ جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسٹیٹ کی ہیلتھ کا تعلق قبض سے بڑا گہرا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے ہم اس ویڈیو کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اس طرح سے کہ قبض کو ہم نے ضرور دیکھنا ہے جن لوگوں کو کوئی سیکچول ڈسفنکشن ہے، یعنی ان لوگوں کے قبض کا جو سمٹم ہے اس کو ہم نے اسٹڈی ضرور کرنا ہے کہ یہ کیوں، کب اور کیسے یہ پیدا ہو گئی اور اس کے سیکچول فنکشن سے کیا تعلق ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں سیکچول ہیلتھ پہ. اب سیکچول ہیلتھ جو ہے یہ آپ کی جنرل ہیلتھ سے کوئی علیحدہ اینٹی نہیں ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. تو ہم اس سے اگلی جو ہماری ویڈیو ہے ہم پھر ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم قبض کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کریں، اور اگر ہم قبض کو اچھی طرح مینیج کر لیں گے کہ ان لوگوں میں جو قبض کا سمٹم ہے اس کو ہم دور کر پائیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بندے کی جو سیکچول ہیلتھ ہے اس کو بھی امپروو کر دیں گے، اس کو ہم پہلے سے بہتر کر دیں گے، اس کو بڑھاوا دیں گے. تو امید ہے کہ یہ پوائنٹ تو تھوڑا سا نازک ہے، لیکن میرے جو ناظرین ہیں وہ بڑے اب ایکسپرٹ ہو گئے. مجھے اندازہ ہوتا ہے میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں باقی بڑے ٹیکنیکل اور اچھے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں اب تو ہم بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں. تو ان لوگوں میں بھی ایک شعور کی ایک بلندی آ گئی، اور یہی ہمارے چینل کا ایک اہم مقصد ہے کہ لوگوں میں ہیلتھ کے متعلق ایک شعور پیدا کیا جائے، پھر سیکچول ہیلتھ کے متعلق ان میں ایک چیز جو ہے وہ علم وہ بانٹا جائے. تو اگر سیکچول ہیلتھ اور جنرل ہیلتھ انسان کی ٹھیک ہوگی تو لوگوں میں محبت جو ہے پروان چڑھے گی. تو آپ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب لوگ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، ہماری یہ دعا ہے. اور کچھ دعا آپ ہمارے لوگ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی کر دیا کریں. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.